چھوڑا ہے، میں چاہوں گا شاہ جی قبلہ وہاں سے آپ دوبارہ سے چھیڑیں اس کو، چونکہ موضوع اب بڑی بہترین اپنا رخ اختیار کر لیا گیا ہے کہ مولا کائنات یہ مین آف دی میچ ہیرو ہے۔ کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ان کی کہ مولا کائنات کی جنگوں کے اندر اسلام کی جو قربانی ہے ان کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ایک خاص، لیکن یہ ہے کہ کل علامہ صاحب نے بڑا بہترین اس کا جواب دیا شاہ صاحب قبلہ نے، تو یہ مولا کائنات جو بڑا بہترین رخ موڑ دیا ہے فیضان بھائی نے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے جو جنگ بدر کے اندر جرت اور بہادری دکھا کر اسلام کا علم بلند کیا، اور نہ صرف جنگ بدر، جنگ خیبر ہو، جنگ بدر ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کے باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سارا کنبہ دین پر قربان ہو گیا، سارے کنبے نے اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے حضرت ابو طالب نے اپنی ساری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے، حضرت مولا کائنات نے ساری زندگی اسلام کے لیے قربانی دی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے اسلام کے لیے قربانی دی، امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، اون محمد کے تڑپتے ہوئے لاشیں، قاسم اور اکبر کی وہ خوبصورت جوانی، وہ علی اصغر علیہ السلام کا بچپنا، یہ سارا کچھ خاندان ابو طالب سارا اسلام کے لیے قربان ہو گیا، اسلام کے لیے علم بلند کرنے کے لیے۔ اور پھر میدان کے اندر جو انہوں نے جرت اور بہادری دکھائی، اور جو فیضان بھائی بات کر رہے ہیں کہ بدر کے اندر مولا کائنات نے جو بہادری، اس پر شاہ جی میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کچھ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک ہو، یوم فرقان، غزوہ بدر کا دن جب بھی آتا ہے، یہ اپنی پرانی روایت ایک جذبہ جہاد دوبارہ سے روشن کرواتا ہے، اور ہمیں یہ چیز محراب و منبر سے سننے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام کے ماننے والوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور ان کافروں کے غرور، گمن، تکبر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاک کے اندر نیست و نابود کیا۔ کیا بات ہے! کیونکہ جو غزوہ بدر ہے اس کے ساتھ بہت سے منسلک ہیں، کیونکہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتا ہوں، جو مولا علی، کیونکہ ان کا ذکر اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے جو رکھتے ہیں رگوں کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے یہ انہی کا خون ہے، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہم جیسے نکمے بھی آل رسول کے اندر داخل ہوئی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اپنی ذات کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ باہر کیف علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے قبلہ! غزوہ بدر سے منسوب اس کی یادوں سے جڑی ہوئی کچھ یادیں ہیں، ان میں سے ایک دو بیان کر کے میں اپنے بابا مولا علی کی طرف بڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا بات! وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جذبہ دیکھنے والا تھا۔ کیا بات! وہ آپ نے قبلہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یقیناً سنا نہیں بلکہ پڑھا ہوگا کہ ایک عورت اپنے بال لے کر حاضر ہو جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بال جو ہے اس غزوے میں میری طرف سے ڈال دیں مدد امداد کے طور پر۔ سرکار نے فرمایا ان کا کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کسی گھوڑے کے جو ہے رسی نکیل کے لیے آپ انہیں استعمال کر لینا۔ 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ ایک عورت اپنا اٹھا کے لے کر آئی، بند کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر کیا۔ سرکار نے کہا یہ نہ تلوار پکڑ سکتا ہے، نہ تیر پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سوار ہو سکتا ہے، یہ کیا کروں گا؟ اس نے کہا آقا جی اس سے میں لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہی، جب کوئی کافر بے ایمان آپ کی طرف تیر پھینکے گا، تلوار سے وار کرے گا، میرے اس بچے کو سامنے پیش کر دینا۔ یہ ایک جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اور وہ پہلی تھی۔ ابھی جو ہے جب سرکار نے کہا نا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، یہ حکم فرما دے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نہیں کہ بلال اب ماریں کھاتا رہے گا، اور جو ہے سمیہ کو جو ہے اونٹوں کے پیچھے جو ہے باندھ کر گھسیٹا جاتا رہے گا پھر بھی خاموش ہوں گے۔ اب وہ نہیں کہ صدیق اکبر کو مار مار کر لو لوہان کیا جائے گا اور صدیق اکبر کو نہیں بولیں گے۔ کہا اب یہ ساری جو ہیں یہ موقع ختم ہو گئے، اب آپ نے تلوار لینی ہے اپنے ہاتھ میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بعض لوگ جو ہے صرف اسی آیت تک محدود رہ جاتے ہیں۔ اسلام کے 2 دور ہیں، ایک جو ہے ابتدائے اسلام، اور جب اسلام کو پھیلانا تھا، ایک تھا جو ہے اسلام کو جب بچانا تھا۔ جب اسلام کو پھیلانے کی باری آئی تو تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں بچھائی،
اور جب اسلام کو بچانے کی باری آئی تو تب سرکار نے غلاف کعبہ میں سے نکال کر گستاخان رسول کو جو ہے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دونوں زاویے جو ہیں ہمیں دیکھنے چاہیے، انہیں نظر رکھنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنا بڑا کافر جسے سرکار نے فرمایا کہ میری ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اور اتنا گھمنڈ میں اتنا اس کے اندر گھمنڈ تھا، جب اسے معاذ اور معوذ نے جو ہے شہید کیا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جا کر بھیجا، جا کر دیکھ کے وہ ابھی تک شہید نہیں ہوا۔ دونوں بچوں نے کہا جی کہ میں نے شہید کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے شہید کیا۔ سرکار نے کہا دیکھیں جی اور میں نے قتل کیا، سوری معاذ اللہ جی، معذرت، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس جملے پر میری گرفت نہ فرمائے۔ کچھ نہیں ہے شاہ جی گفتگو کے دوران کوئی بات نہیں، کیونکہ جذبات ہوتے ہیں کوئی، ہاں ہاں بالکل بالکل جی جی معذرت، اللہ تعالیٰ جو ہے نبی اسلام نے طلب فرمایا کہ کون مجھے اس کی، اس میں وہ دونوں بچے کہتے ہیں جی ہم نے قتل کیا۔ سرکار نے کہا تلواریں دکھاؤ، دیکھا دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا۔ سرکار نے کہا نہیں وہ ابھی تک جو ہے قتل نہیں ہوا، ابھی تک جہنم میں واصل نہیں ہوا، جاؤ جو جا کر نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، وہ جا کر دیکھتے ہیں ان کی تلوار جو ہے وہ تھوڑی جو ہے نا تیز نہیں تھی، جسے اپنی زبان میں کہتے کھنڈی تھی۔ وہ ابو جہل کہنے لگا میری تلوار لے لے، میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹے ہوئے سروں میں سے بھی میرا سر بڑا نظر آئے۔ اتنا گمنڈ کا وہ پتلا تھا، اتنا گمنڈ تھی، اتنا گمنڈ۔ ویسے یہ جملہ، یہ آپ کی اس بات سے مجھے آج کامل یقین ہو گیا کہ وہ ابو جہل ہی تھا۔ ابو جہل ہی تھا نا، دیکھیں نا، وہ ویسے تو سرکار نے ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، اور سرکار نے ایک مرتبہ کہا ابو جہل تم تو جالوں کا باپ ہے، تجھے کون حکمت کا باپ کہتا ہے؟ تیری زبان سے حکمت تو کون ہے؟ انا دار حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ ابو جہل کیسے حکمت کا شہر ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ٹرن لے ذرا، یہاں یہ اسی جملے سے ذرا مولا کائنات کی طرف ہی ٹرن۔ مولا علی کی بارگاہ کے اندر جو ہے اپنی نذرانے کی طرف پیش کرتے ہیں۔ سرکار نے اپنے جو ہے جانشاہ صحابہ کو بھیجا، انصار صحابہ کرام جو مدینے کے اندر تھے وہ گئے، تو وہ ولید بن مغیرہ اور عتبہ شیبہ یہ کہنے لگے جی ہم اپنے ٹکر کے بندوں سے لڑیں گے، ہماری بلادری کے جو ہوں گے۔ سرکار نے کہا اچھا یہ بات ہے، آواز دیجیے کدھر ہے؟ علی مولا، علی مولا کا نام لیا جناب، حتیٰ کہ بدعاب جو ہے ان ساریوں کو چھوڑ کے کربلا کو لے لے، اور کربلا کا ونر آپ اگر امام حسین کو کہیں تو میں تو کہتا ہوں وہ تو ان کے مقابلے کا یزید تھا ہی نہیں، وہ تو جناب علی اصغر کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ ہم تو ان دونوں کو ان کا مقابلہ کرواتے ہی نہیں، لیکن وہاں پر امتحان تھا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا، اگر جو ہے اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا مقصود نہ ہوتی کہ اتنے بڑے جنت کے سردار شہزادے انہیں جو ہے اگر قربانیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہم سے قربانیاں نہیں مانگی جائیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ورنہ وہ صرف جو ہے غازی عباس کی جو ہے ٹکر کے مقابلے میں نہیں تھے یزیدی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے میدان بدر کے اندر وہ اپنی جو ہے جوان مردی دکھائی اور خون ابو طالب کا حق ادا کیا جو سرکار۔ دیکھیں ایک بات یہاں پر ہے، مجھے علامہ اقبال چشتی صاحب کا ایک جو ہے نقطہ بڑا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ بڑی بار ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر یہ واقعہ کہ نبی کی بیٹی ابو طالب کا بیٹا، نبی کی بیٹی ابو طالب کا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے سمجھ یہ بات آئی کہ یہ بات ہے کیا، علی آیا خدا کے گھر کے اندر اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آئیں سرکار کے گھر کے اندر۔ اب پتہ چلا بڑے گھر کا بڑا بیٹا بڑے گھر کے بیٹے کے لیے بڑے گھر کی بیٹی کا رشتہ مانگا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ جو ہے ایک حکمت تھی۔ مولا علی کی شان انسان جتنی بیان کریں ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ جو ہے جو کہتے ہیں کہ میں جو ہے بسم اللہ کے با کا نقطہ ہوں، تو جو اسے نہ سمجھ سکے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، الف لام میم کو مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکے تو اس کے نقطے کو ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ اللہ نے انہیں وراء الورا شان عطا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں شاہ جی قبلہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے تھے۔ میں ادھر آپ کے چونکہ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، میسیجز کی جانب بڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمیں اختتام لیں گے۔ ارشاد گل صاحب میں مسقط سے دیکھ رہا ہوں، بہت ہی پیارا پروگرام شروع کیا ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ اور آپ ہی ایک فرمائش کر رہے ہیں وہاں سے کہ کفن میلہ نہیں ہے تو یقیناً زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ۔ انشاءاللہ جی یہ نعت آپ کو ابھی سناتے ہیں، ابرار بھی سناتے ہیں۔ حافظ مرتضیٰ صاحب ماشاءاللہ، شاہ جی واصف شاہ جی اور علامہ فیضان صاحب کو میری طرف سے سلام، آپ کا سلام پہنچ گیا، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ فاروق شاہ جی کے بلا جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔
चकवाल टाइगर्स सुन रहे हैं जी, जज़ाकल्लाह मेरे बड़े भाई, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मोहतरम सैयद मज़र शाह साहब तिरमिज़ी सुन रहे हैं, जज़ाकल्लाह जी। हाफिज़ उमर कुरैशी साहब सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद साहिर खान जदून, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपको सलामत रखे अल्लाह। पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत नेक दुआएं। वस्सलामुअलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलक वाजिद साहब हमें सुन रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और एक और खूबसूरत शख्सियत मुफ्ती तनवीर कुरैशी साहब हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे मेरे प्यारे दोस्त? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है जी। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी से। साहिर साहब फरमा रहे हैं, वासिफ शाह साहब, ज़काउद्दीन शाह साहब, फैज़ान भाई, अबरार भाई, जाजी भाई और ज़िशान भाई, सबको सलाम और बहुत बहुत मुबारक जी, खैर मुबारक वस्सलाम। और माशाल्लाह जाजी भाई का जिस तरह आप तज़किरा कर रहे हैं, माशाल्लाह जाजी भाई ने तो कमाल की है ना सर। जाजी ने हाँ रौनक बखैर, रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में रौनक बखैर रखी है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। सजावल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को सलामत रखे जो जो सुन रहे हैं। अब इंशाल्लाह आखिर में इब्रार भाई से एक कलाम खूबसूरत सुनेंगे, मस्कत से, चूँकि हमारे भाई की फरमाइश है, वो वहाँ से अगर फरमाइश हम पूरी ना करें, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं दियार गैर से बैठ के, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। इंशाल्लाह इब्रार भाई अपना कलाम पेश करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।